अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इस्नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदूस अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। हम पढ़ रहे हैं 11वां पारा सूरह यूनुस, आयत नंबर 17 तक हमने पढ़ा था। आज आगे पढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यंफ़अहुम वयक़ूलूना हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाह कुल अतुनब्बिऊनल्लाह बिमा ला यअलमु फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। ये लोग अल्लाह के सिवा उनकी परस्तिश कर रहे हैं जो उनको न नुकसान पहुंचा सकते हैं न नफ़ा, और कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, क्या तुम अल्लाह को उस बात की खबर देते हो जिसे वो ना आसमानों में जानता है और ना ज़मीन में? वो और पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। किसी चीज़ का अल्लाह के इल्म में ना होना ये मानी रखता है कि वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, इसलिए कि सब कुछ जो मौजूद है अल्लाह के इल्म में है। बस सिफारिशियों को ये मादूम होने के लिए एक नहायत लतीफ़ अंदाज़े बयां है कि अल्लाह ताला तो जानता नहीं कि ज़मीन या आसमान में कोई उसके हुजूर तुम्हारी सिफारिश करने वाला है, फिर ये तुम किन सिफारिशों की इसको ख़बर दे रहे हो। यही बात सूरह बकरा में भी इरशाद हुई है, जिसकी तफसीर देख लेते हैं। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नावाकिफ़ लोग जब अपने क़यास व गुमान की बुनियाद पर मज़हब की तारीख़ मुरतब करते हैं तो कहते हैं कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी की इब्तदा शिर्क की तारीकियों से की, फिर तदरीजी इर्तिका के साथ साथ ये तारीकी छटती और रोशनी बढ़ती गई, यहाँ तक कि आदमी तौहीद के मकाम पर पहुँचा। कुरान इसके बरअक्स ये बताता है कि दुनिया में इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ पूरी रोशनी में हुआ। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस इंसान को पैदा किया था उसको ये भी बता दिया था कि हकीकत क्या है और तेरे लिए सही रास्ता कौन सा है। इसके बाद एक मुद्दत तक नस्ल आदम राह रास्त पर कायम रही और एक उम्मत बनी रही। फिर लोगों ने नए नए रास्ते निकाले और मुख्तलिफ़ तरीके ईजाद कर लिए, इस वजह से नहीं कि हकीकत नहीं बताई गई थी उनको, बल्कि इस वजह से कि हक़ को जानने के बावजूद बाज़ लोग अपने जायज़ हक़ से बढ़कर इम्तियाज़ात, फ़वाइद और मुनाफ़ा हासिल करना चाहते थे और आपस में एक दूसरे पर जुल्म, सरकशी और ज़्यादती करने के ख्वाहिशमंद थे। इस ख़राबी को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम को मबूस करना शुरू किया। ये अम्बिया इसलिए नहीं भेजे गए थे कि हर एक अपने नाम से एक नए मज़हब की बुनियाद डाले और अपनी एक नई उम्मत बना ले, बल्कि उनके भेजे जाने की गर्ज़ ये थी कि लोगों के सामने इस खोई हुई राह हक़ को वाज़े करके उन्हें फिर से एक उम्मत बना दे। गोया जितने भी अम्बिया आए उनकी दावत का मरकज़ सिर्फ़ एक ही बात थी कि अल्लाह वाहिदहु ला शरीक अल्लाह की बंदगी की जाए। अहकामात वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़रूरियात थी कौमों की, वैसे वैसे अहकामात नाजिल हुए, लेकिन बेसिक जो तालीम थी वो यही थी कि लोगों को अल्लाह की पहचान करवाई जाए, अल्लाह से जोड़ा जाए, एक अल्लाह की इबादत पर उनको जमा किया जाए। फिर ऐसी ही बात सूरह अल-अनआम में भी आती है, वहाँ से देख लेते हैं। अगर सिर्फ यही बात मतलूब होती कि तमाम इंसान किसी न किसी तौर पर रास्तरो बन जाएं, तो नबी भेजने और किताबें नाज़िल करने और मोमिनों से कुफ़ार के मुकाबले में जद्दोजहद कराने और दावत हक़ को तदरीजी तहरीक की मंजिलों से गुजरवाने की हाजत ही क्या थी। ये काम तो अल्लाह के एक तख्लीकी इशारे से अंजाम पा सकता था, लेकिन अल्लाह इस काम को इस तरीके पर करना नहीं चाहता। उसका मंशा तो ये है कि हक़ को दलाइल के साथ लोगों के सामने पेश किया जाए, फिर उनमें से जो लोग फ़िक्र सही से काम लेकर हक़ को पहचान लें वो अपने आज़ादाना इख्तियार से उस पर ईमान लाएं, अपनी सीरतों को उसके सांचे में ढाल कर बातल परस्तों के मुकाबले में अपना अखलाकी तफव्वुक बात साबित करें,
انسانوں کے مجموعے میں سے صالح عنصر کو اپنے طاقتور استدلال، اپنے بلند نصب العین، اپنے بہتر اصول زندگی اور اپنی پاکیزہ سیرت کی کشش سے اپنی طرف کھینچتے چلے جائیں اور باطل کے خلاف پہم جدوجہد کر کے فطری ارتقاء کی راہ سے اقامت دین حق کی منزل تک پہنچیں۔ اللہ اس کام میں ان کی رہنمائی کرے گا، اور جس مرحلے پر جیسی مدد اللہ سے پانے کا وہ اپنے آپ کو مستحق بنائیں گے، وہ مدد بھی ان کو دیتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ اس فطری راستے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ محض اپنی قدرت قاہرہ کے زور سے افکار فاسدہ کو مٹا کر لوگوں میں فکر صالح پھیلا دے اور تمدن فاسد کو نیست و نابود کر کے مدنیت صالح تعمیر کر دے، تو ایسا ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کی اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اس نے انسان کو دنیا میں ایک ذمہ دار مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے، اسے تصرف کے اختیارات دیے ہیں، طاعت و عصیان کی آزادی بخشی ہے، امتحان کی مہلت عطا کی ہے، اور اس کی صحیح کے مطابق جزا اور سزا دینے کے لیے فیصلے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جس کے بارے میں ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا کہ وہ کون سا دن ہے؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان سے حساب لیں گے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کر لیا ہوتا کہ حقیقت کو انسانوں کے ہوا سے پوشیدہ رکھ کر ان کی عقل و فہم اور ضمیر و وجدان کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور جو اس آزمائش میں ناکام ہو کر غلط راہ پر جانا چاہیں گے انہیں اس راہ پر جانے اور چلنے کا موقع دیا جائے گا، تو حقیقت کو آج ہی بے نقاب کر کے سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا۔ یہاں یہ بات ایک بڑی غلط فہمی کو رفع کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ عام طور پر آج بھی لوگ اس الجھن میں ہیں، اور نزول قرآن کے وقت بھی تھے، کہ دنیا میں بہت سے مذہب پائے جاتے ہیں اور ہر مذہب والا اپنے ہی مذہب کو حق سمجھتا ہے۔ ایسی حالت میں آخر اس فیصلے کی صورت کیا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں؟ اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اختلاف مذاہب دراصل بات کی پیداوار ہیں۔ ابتدا میں تمام نوع انسانی کا مذہب ایک تھا اور وہی مذہب حق تھا، پھر اس حق میں اختلاف کر کے لوگ مختلف عقیدے اور مذہب بناتے چلے گئے۔ اب اگر اس ہنگامہ مذاہب کا فیصلہ تمہارے نزدیک عقل و شعور کے صحیح استعمال کے بجائے صرف اسی طرح ہو سکتا ہے کہ خدا خود حق کو بے نقاب کر کے سامنے لے آئے، تو یہ موجودہ زندگی میں نہیں ہوگا۔ دنیا یہ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے، اور یہاں سارا امتحان اسی بات کا ہے کہ تم حق کو دیکھے بغیر عقل و شعور سے پہچانتے ہو یا نہیں۔ اگلی آیت ہے، اور جو پیچھے ہم نے تفسیر دیکھی اس میں بھی یہ بات اس سے ریلیٹڈ ہے کہ انسان کے سامنے دونوں راستے اللہ نے کھول دیے۔ اب جو انسان جس طرف جانا چاہے گا اللہ اس کے لیے اسی طرف آسانیاں پیدا کر دے گا، اور جو اپنے آپ کو حق پہ جمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو استقامت بخشے گا۔ اگلی آیت ہے، وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو کہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی اس بات کی نشانی کو کہ یہ واقعی نبی برحق ہے اور جو کچھ پیش کر رہا ہے وہ بالکل درست ہے، اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ نشانی کے لیے ان کا یہ مطالبہ کچھ اس بنا پر نہ تھا کہ وہ سچے دل سے دعوت حق کو قبول کرنے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے اخلاق کو، عادات کو، نظام معاشرت و تمدن کو، غرض اپنی پوری زندگی کو ڈھال لینے کے لیے تیار تھے، اور بس اس وجہ سے ٹھہرے ہوئے تھے کہ نبی کی تائید میں کوئی نشانی ابھی انہوں نے ایسی دیکھی نہیں تھی جس سے انہیں اس کی نبوت کا یقین آ جائے۔ اصل بات یہ تھی کہ نشانی کا یہ مطالبہ محض ایمان نہ لانے کی کے لیے ایک بہانے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا،
اور جو کچھ بھی ان کو دکھایا جاتا ہے اس کے بعد وہ یہی کہتے کہ کوئی نشانی تو ہم کو دکھائی ہی نہیں گئی، اس لیے کہ وہ ایمان لانا نہ چاہتے تھے۔ دینوی زندگی کے ظاہری پہلو کو اختیار کرنے میں جو آزادی ان کو حاصل تھی کہ نفس کی خواہشات و رغبات کے مطابق جس طرح چاہیں کام کریں اور جس چیز میں لذت یا فائدہ محسوس کریں اس کے پیچھے لگ جائیں، اس کو چھوڑ کر وہ ایسی غیبی حقیقتوں، توحید و آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اپنی من مرضیاں کرنا چاہتے تھے، جنہیں مان لینے کے بعد ان کو اپنا سارا نظام حیات مستقل اخلاقی اصولوں کی بندش میں باندھنا پڑتا۔ پھر یعنی جو کچھ اللہ نے اتارا ہے وہ تو میں نے پیش کر دیا ہے، اور جو اس نے نہیں اتارا وہ میرے اور تمہارے لیے غیب ہے، جس پر سوائے اللہ کے کسی کا اختیار نہیں، وہ چاہے تو اتار دے اور نہ چاہے تو نہ اتارے۔ اب اگر تمہارا ایمان لانا اسی پر موقوف ہے کہ جو کچھ اللہ نے نہیں اتارا ہے وہ اترے تو اس کے انتظار میں بیٹھے رہو، میں بھی دیکھوں گا کہ تمہاری یہ ضد پوری کی جاتی ہے یا نہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہی ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو کہ اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے اور اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ پھر اسی قحط کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر آج 11 اور 12 میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم نشانی آخر کس منہ سے مانگتے ہو؟ ابھی جو قحط گزرا ہے اس میں تم اپنے معبودوں سے مایوس ہو گئے تھے جنہیں تم نے اللہ کے ہاں اپنا سفارشی ٹھہرا رکھا تھا، اور جن کے متعلق کہا کرتے تھے کہ فلاں آستانے کی نیاز تو تیر با ہدف ہے اور فلاں درگاہ پر چڑھاوا چڑھانے کی دیر ہے کہ مراد بار آتی ہے۔ تم نے دیکھ لیا کہ ان نام نہاد خداؤں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اور سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی وجہ سے تو آخرکار تم اللہ ہی سے دعائیں مانگنے لگے۔ کیا یہ کافی نشانی نہ تھی کہ تمہیں اس تعلیم کے برحق ہونے کا یقین آ جاتا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے رہے ہیں؟ مگر اس نشانی کو دیکھ کر تم نے کیا کیا؟ جو ہی قحط دور ہوا اور باران رحمت نے تمہاری مصیبت کا خاتمہ کر دیا، تم نے اس بلا کے آنے اور پھر اس کے دور ہونے کے متعلق ہزار قسم کی توجیہیں اور تعویلیں چال بازیاں کرنی شروع کر دی تاکہ توحید کے ماننے سے بچ سکو اور اپنے شرک پر جمے رہ سکو۔ اب جن لوگوں نے اپنے ضمیر کو اس درجہ خراب کر لیا ہو انہیں آخر کون سی نشانی دکھائی جائے اور اس کے دکھانے سے حاصل کیا ہے کہ مان کر تو وہ پھر بھی نہیں دیتے، کچھ بھی دیکھ لیں مان کر نہیں دیتے۔ اللہ کی چال سے مراد یہ ہے کہ اگر تم حقیقت کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق اپنا رویہ درست نہیں کرتے تو وہ تمہیں اس باغیانہ روش پر چلتے رہنے کی چھوٹ دے دے گا، تم کو جیتے جی اپنے رزق اور اپنی نعمتوں سے نوازتا رہے گا، جس سے تمہارا نشہ زندگانی یوں ہی تمہیں مست کیے رکھے گا، اور اسی مستی کے دوران تم جو کچھ کرو گے وہ سب اللہ کے فرشتے خاموشی کے ساتھ لکھتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اچانک موت کا پیغام آ جائے گا اور تم اپنے کرتوتوں کا حساب دینے کے لیے دھر لیے جاؤ گے۔ بہت بڑی وعید ہے اس میں کہ ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ تو انسان کی خیر کس میں ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو خود پر لاگو کر دے۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحان و شادماں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکا یک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اسے دعائیں مانگنے لگتے ہیں۔ جب سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں نا پھر خالص اللہ یاد آتا ہے کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ یہ توحید کے برحق ہونے کی نشانی ہے
ہر انسان کے نفس میں موجود ہے۔ جب تک اسباب سازگار رہتے ہیں انسان اللہ کو بھولا اور دنیا کی زندگی پر پھولا رہتا ہے۔ جہاں اسباب نے ساتھ چھوڑا اور وہ سب سہارے جن کے بل پر وہ جی رہا تھا ٹوٹ گئے، پھر کٹے سے کٹا مشرک اور سخت سے سخت دہریے کے قلب سے بھی یہ شہادت ابلنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس سارے عالمی اسباب پر کوئی خدا کار فرما ہے، وہ ایک ہی خدا غالب و توانا ہے۔ سورہ انعام میں بھی ایسی ہی بات ہوئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جی، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی بات ہو رہی تھی کہ اس سے پہلے جو آئی تھی اس میں ارشاد ہوا تھا کہ تم ایک نشانی کا مطالبہ کرتے ہو اور حال یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیچھ ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے مثال کے طور پر حیوانات کی زندگی کے مشاہدے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس کے بعد ایک اور نشانی کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے جو خود منکرین حق کے اپنے نفس میں موجود ہے۔ جب انسان پر کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے یا موت اپنی بھیانک صورت میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت یہ خدا کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی۔ بڑے بڑے مشرک ایسے موقع پر اپنے معبودوں کو بھول کر خدائے واحد کو پکارنے لگتے ہیں۔ کٹے سے کٹا دہریہ تک اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اسی نشانی کو یہاں حق نمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس کا بھی ذکر ہم سورہ یونس میں پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا پرستی اور توحید کی شہادت ہر انسان کے نفس میں موجود ہے، جس پر غفلت و جہالت کے خواہ کتنے ہی پردے ڈال دیے گئے ہوں مگر پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی۔ جبکہ مکہ معظمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر فتح ہو گیا تو اکرمہ جدے کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبشہ کی راہ لی۔ راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی۔ اول تو دیوی دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا، مگر جب طوفان کی شدت بڑھی اور مسافروں کو یقین ہوگا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں، وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں۔ اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلیں اور ان کے دل نے آواز دی کہ یہاں اگر اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے تو کہیں اور کیوں؟ یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ بندہ ہمیں 20 برس سے سمجھا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی، اور ہم خواہ اس سے لڑ رہے ہیں۔ یہ اکرمہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہوں نے اسی وقت اللہ سے عہد کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی بقیہ زندگی اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزاری۔ اللہ تعالیٰ ایسے مشاہدے انسان کو کرواتے رہتے ہیں، اور جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے نا، وہ اس سے بہت کچھ سیکھ لیتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ مگر جب ان کو بچا لیتا ہے پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب خوب کھاتے ہیں،
सब खातियाँ खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जब ज़मीन पर अपनी बहार पड़ती है और खेतियाँ बनी सफरी खड़ी थीं और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब इनमें से फ़ायदा उठाने पर हम कादिर हैं, यकयक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहाँ कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियाँ खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं कि तुम इस नापायदार ज़िंदगी के फ़रेब में मुब्तला ना हो। वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम। और अल्लाह तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है, हदायत के उस इख्तियार में जिसको चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। यानी दुनिया में ज़िंदगी बसर करने के लिए इस तरीके की तरफ जो आखिरत की ज़िंदगी में तुमको दारुस्सलाम का मुस्तहिक बनाए। दारुस्सलाम से मुराद जन्नत है और उसके मानी है सलामती का घर, वो जगह जहाँ कोई आफत, कोई नुकसान, कोई रंज और कोई तकलीफ़ नहीं होगी। अल्लाह तो हमें इसका वारिस बना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकुल जन्नतुल फिरदौस लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा वला यरहक़ु वुजूहहुम क़तरुन वला ज़िल्ला उलाइका अस्हाबुल जन्ना हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मज़ीद फ़ज़ल, उनके चेहरों पर रूह स्याही और ज़िल्लत न छाएगी। वो जन्नत के मुस्तहिक हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। यानी उनको सिर्फ़ उनकी नेकी के मुताबिक ही अजर नहीं मिलेगा बल्कि अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको मज़ीद अनाम भी बख्शेगा। वल्लज़ीना कसबु सय्याति जज़ाउ सय्यतिन बिमिस्लिहा व तरहक़ुहुम ज़िल्ला मा लहुम मिनल्लाहि मिन आसिम कअन्नमा उग़शियत वुजूहुहुम क़ितअम मिनल लैलि व मुज़लिमा उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई उनकी बुराई जैसी है वैसा ही वो बदला पाएंगे। ज़िल्लत उन पर से मुसल्लत होगी, कोई अल्लाह से उनको बचाने वाला ना होगा। उनके चेहरों पर ऐसी तारीकी छाई होगी जिसे रात के स्याह पर्दे उन पर पड़े हुए हैं। वो दोज़ख के मुस्तहिक हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। यानी नेकोकारों के बरक्स बदकारों के साथ मामला ये होगा कि जितनी बदी है उतनी ही सज़ा दी जाएगी। ऐसा ना होगा कि जुर्म से ज़रा बराबर भी सज़ा दी जाए, ज़्यादा सज़ा दी जाए, उतनी मिलेगी जितना उसने जुर्म किया होगा। अगली आयत है वयौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फ़ज़य्यलना बैनहुम व क़ाला शुरकाउहुम मा कुन्तुम इय्याना ताबुदून। वो तारीकी जो मुजरमों के चेहरे पर पकड़े जाने और बचाव से मायूस होने जाने के बाद छा जाती है। अभी जो आयत पढ़ी हमने उसको देखते हैं। फ़ज़य्यलना बैनहुम के अल्फाज हैं, इसका मफ़हूम बाद मुफ़स्सिरीन ने ये लिया है कि हम उनका बाहमी रब्तो ताल्लुक़ तोड़ देंगे ताकि किसी ताल्लुक़ की बिना पर एक दूसरे का लिहाज ना करें। लेकिन ये मानी अरबी मुहावरे के मुताबिक नहीं। मुहावरा अरब की रूह से उसका सही मतलब ये है कि हम उनके दरमियान तमीज़ पैदा कर देंगे या उनको एक दूसरे से मुमय्यज़ कर देंगे, अलग कर देंगे। इस मानी को अदा करने के लिए हमने ये तर्ज़ बयान इख्तियार किया है कि इनके दरमियान अजनबियत का पर्दा हटा देंगे, सब एक दूसरे को देखेंगे और पहचानेंगे। यानी मुशरिकीन और उनके माबूद आमने सामने खड़े होंगे और इन दोनों ग्रोहों की इम्तियाजी हैसियत एक दूसरे पर वाज़ेह होगी। मुशरिकीन जान लेंगे कि ये हैं वो जिनको हम दुनिया में माबूद बनाए हुए थे और उनके माबूद जान लेंगे कि ये हैं वो जिन्होंने हमें अपना माबूद बना रखा था। फ़कफ़ा बिल्लाहि शहीदम बैनना व बैनकुम इन कुन्ना अन इबादतिकुम लगाफिलीन। हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है। अगर तुम हमारी इबादत करते भी थे तो हम तुम्हारी इस इबादत से बिल्कुल बेखबर थे। यानी वो तमाम फरिश्ते जिनको दुनिया में देवी और देवता करार देकर पूजा जा गया और वो तमाम जिन, अरवाह, असलाफ, अजदाद, अम्बिया, औलिया, शुहदा वगैरह जिनको खुदाई सिफ़ात में शरीक ठहरा कर वो हकूक़ उन्हें अदा किए गए जो दरअसल अल्लाह के हकूक़ थे, वहाँ अपने परस्तारों से साफ कह देंगे कि हमें तो ख़बर तक ना थी कि तुम हमारी इबादत बजा ला रहे हो। तुम्हारी कोई दुआ, कोई इल्तिजा, कोई पुकार और फरियाद, कोई नज़र न्याज, कोई चढ़ावे की चीज़, कोई तारीफ़ व मदा, हमारे नाम की चाप और कोई सजदा रेजी, आस्ताना बोसी और दरगाह कोई भी हम तक नहीं पहुँची। वो उससे साफ इनकार कर देंगे। हुनालिका तब्लु कुल्लु नफ्सिन मा अस्लफत वरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़ व ज़ल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून। हर शख्स अपने किए का मज़ा चख लेगा।
سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ جن کو معبود دنیا میں مانا گیا وہ ان لوگوں سے بالکل بیزار ہوں گے، اور جو معبود مانتے رہے ایسے لوگوں کو، ان کے لیے وہ کتنی ذلت اور رسوائی کا موقع ہوگا کہ وہ اللہ سے خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں واپسی ہو، تو آج جس طرح انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا اور ہمیں ذلیل و رسوا کیا، ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تو ہمیں حق کی پہچان دے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنی صحیح پہچان دے دے، اپنی رضا پہ جما دے، قرآن ہمارے عمل میں ڈال دے۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے پڑھا اور سمجھا، باری تعالیٰ تو ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا، ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ کرنا، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔